بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے بہت ہی پیارا اور خوبصورت پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ ایک جن کا واقعہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 30,000 سال پہلے اس زمین پر پیدا ہوا۔ تاریخ اسلام کے کسی شخص کی سوا عمری لکھنا اتنا دشوار نہیں جتنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، کیونکہ اس میں تعلق بدقسمتی سے عقائد سے ہو گیا ہے، اور سنی اور شیعہ، معتزلی اور اباضی خارجی مورخ بھی بے شعوری میں جذبات سے اتنے متاثر نظر آتے ہیں کہ آج 1350 سال کے بعد بھی دامن سمیٹ کر کوئی ایسی چیز لکھنا آسان نہیں ہے جسے سب قبول کر سکیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیش گوئی کی تھی کہ میرے بارے میں 2 طرح کے گروہ پیدا ہو جائیں گے اور صحیح لوگ اس میں درمیانے درجے میں ہوں گے۔ ان باتوں کے پیش نظر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت کے چند درخشاں پہلو قارئین کی خدمت میں پیش ہیں، تاکہ ہم سب کو ان سے رہنمائی حاصل ہو اور اس علم و حکمت سے فیض یاب ہو جائیں جس کا وافر حصہ حق تعالی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمایا تھا۔ قصے کی طرف بڑھنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئے تو کامنٹ ضرور کریں۔ دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جن مدینے میں داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن کی شکل میں تھا، جس کا قد 40 گز لمبا تھا۔ مدینے کے لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے مسجد نبوی کی طرف بھاگے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، اس خوفناک بلا سے ہمیں بچائیے، اور وہ بلا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تم لوگوں کے پاس موجود ہوں۔ وہ جن جیسے ہی مسجد نبوی کے صحن میں آیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر نبی کا سجدہ تعظیم کیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، میری آرزو پوری کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آرزو ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال پر خون اور پیپ اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس نے اور کب باندھے؟ اس جن نے کہا، یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے اللہ نے مجھے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت اور پاور پوری جن مخلوق سے زیادہ تھی۔ میرے سامنے جو آتا تھا میں اسے قتل کر دیتا تھا یا معذور کر دیتا۔ ایک دن میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ مخلوق جن میں سے نہیں تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کو قتل کر دوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں یا معذور کروں۔ اس نوجوان نے کہا، کیوں؟ میں نے کہا، یہ میرے دل کا شوق ہے، اس میں مجھے مزہ آتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ تم نے کتنے قتل کیے ہیں اور کتنوں کو معذور کیا ہے؟ میں نے کہا، بے پناہ۔ اس نے کہا، آج سب کا حساب کر دوں گا۔ مجھے غصہ آیا اور میں نے اس پر حملہ کیا، مگر اس نے میرا حملہ ناکام کر دیا۔ اس نے میرے گال پر ایک تھپڑ مارا اور اس کے ایک تھپڑ سے میں بے جان ہو گیا۔ پھر کھجور کے پتے سے اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ میرے اندر جتنی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت کی کہ مجھے آزاد کر دو۔ وہ جاتے جاتے میری نظر سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی جن قوم کے پاس آیا۔ سب نے میرا علاج کیا، مگر میرا درد نہ گیا، نہ میرا خون بند ہوا۔ میری قوم نے میرے ہاتھ کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے۔ وہ سب بے بس ہو گئے۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ میں بھی بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ 30,000 سال بعد اللہ نے حضرت
آدم علیہ السلام کو خلق کیا میں ان کے پاس آیا، انہوں نے اپنی پوری نبوت کا زور لگایا مگر میرے ہاتھ نہ کھلے، میرا درد بھی ختم نہیں ہوا۔ پھر میں حضرت شیش علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان کے بعد اللہ کے جتنے بھی نبی آئے میں ان سب کے پاس گیا لیکن کسی سے بھی کچھ نہ ہوا، میرا ہاتھ نہ کھلا اور نہ میرا درد ختم ہوا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو میں ان کے پاس آیا اور انہوں نے بھی بہت کوشش کی لیکن ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان پر اللہ کی وحی ہوئی، اے ابراہیم اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ کون ہے اور کب آئے گا، تو انہوں نے آپ کا بتایا۔ تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ انتظار آج پورا ہوا۔ اس جن کی باتیں سن کر وہاں کھڑے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ اس کے ہاتھ تو ہم کھول دیتے ہیں۔ ان اصحاب نے بہت کوشش کی، وہ سب حیران رہ گئے کہ یہ کھجور کا پتا اتنا مضبوط جو ہماری تلواروں سے نہ کٹا۔ اصحاب بھی بے بس ہو کر بیٹھ گئے۔ اس جن نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میری آرزو پوری کریں۔ اتنے میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس شخص کو دیکھ کر وہ جن ڈر گیا اور رو کر نبی سے کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے بچاؤ، اپنی پناہ میں لو۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں ڈر رہے ہو؟ تو اس جن نے کہا، یا رسول اللہ یہ تو وہی ہے جو وہاں تھا، اس سے مجھے بچائیے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا ڈر ختم کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی علی اس کو آزاد کرو، اس کی تکلیف ختم کر دو۔ تو امیر کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اپنے لبوں کو ہلایا تو اس جن کے ہاتھ کھل گئے، خون اور پیپ جو اس کے گالوں سے بہتا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ اس جن کی وہی طاقت، وہی قوت اور جان میں جان آ گئی۔ وہ جن فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ مجھے اپنا غلام بنائیے، اور اس کی آرزو پوری ہو گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تم واپس چلے جاؤ۔ تو اس جن نے کہا، یا رسول اللہ مجھے ہزاروں سال بعد حق ملا ہے تو میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ ایمان کے بارے میں فرمایا، ایمان کے 4 ستون ہیں، صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل اور کمالات اور ان کی سیرت کے درخشاں پہلو تو بے شمار ہیں، طوالت کے خوف سے ان سب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں عرض ہے کہ حضرت علی اور ان کے عالی نسب خاندان سے عقیدت کے اظہار کے لیے میرے ایک پوتے کا نام علی رکھا گیا ہے اور دوسرے پوتے کا نام حسن ہے، میری ایک نواسی کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔